یسو نامی ایک سوامی، یسو نامی ایک سوامی، گلیاں دے وچ اچھی اچھی ہوکا دیوے صبح شامی، جے کوئی میرا نام جپیتا ٹوٹ جاوے ہر ایک غلامی، جس نو تاج نجات دا دیواں آن فرشتے دین سلامی۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ یسو نامی ایک سوامی، گلیاں دے وچ اچھی اچھی ہوکا دیوے صبح شامی، جے کوئی میرا نام جپے تاں ٹوٹ جاوے ہر ایک غلامی، جس نو تاج نجات دا دیواں آن فرشتے دین سلامی۔ یسو نامی ایک سوامی، گلیاں دے وچ اچھی اچھی ہوکا دیوے صبح شامی، ہوکا دیوے صبح شامی، ہوکا دیوے صبح شامی۔ کوئی ہے نجات کا خواہش مند، کوئی ہے چھٹکارے کا خواہش مند، کوئی ہے خلاصی کا خواہش مند، کوئی ہے مخلصی کا خواہش مند، کوئی ہے آزادی کا خواہش مند، کوئی ہے مکتی کا خواہش مند، کوئی ہے لیبرٹی کا خواہش مند، کوئی ہے فریڈم کا خواہش مند، کوئی ہے رہائی کا خواہش مند، اور کوئی ہے سالویشن کا خواہش مند۔ یسو نامی ایک سوامی، گلیاں دے وچ اچھی اچھی ہوکا دیوے صبح شامی، جے کوئی میرا نام جپیتا ٹوٹ جاوے ہر ایک غلامی، جس نو تاج نجات دا دیواں آن فرشتے دین سلامی۔ یسو نامی ایک سوامی، گلیاں دے وچ اچھی اچھی ہوکا دیوے صبح شامی۔ میں نجات دینے کے لیے آیا ہوں، میں چھٹکارا دینے کے لیے آیا ہوں، میں رہائی دینے کے لیے آیا ہوں، میں آزادی دینے کے لیے آیا ہوں، میں مکتی دینے کے لیے آیا ہوں، میں خلاصی دینے کے لیے آیا ہوں، میں مخلصی دینے کے لیے آیا ہوں، میں فریڈم دینے کے لیے آیا ہوں، میں لائبرٹی دینے کے لیے آیا ہوں، اور میں سالویشن دینے کے لیے آیا ہوں۔ کوئی خواہش مند ہے، کوئی آرزو مند ہے، کوئی متمنی ہے؟ انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہے اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے،
تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ انہوں نے اسے جواب دیا، 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 ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل اور اس کا 8واں باب اور اس کی 33ویں اور 34ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 91 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی زناکاری کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، جو کوئی بدکرداری کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، جو کوئی حرام کاری کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، جو کوئی فریب کاری کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، جو کوئی مکاری و عیاری کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، جو کوئی بت پرستی کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، جو کوئی شہوت پرستی کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، جو کوئی خود پرستی کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، جو کوئی دنیا پرستی کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، جو کوئی قبر پرستی کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، جو کوئی خود نمائی کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، جو کوئی بے حیائی کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، جو کوئی مقدمے بازی کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، جو کوئی جوئے بازی کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، جو کوئی نشے بازی کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، جو کوئی بہتان بازی کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، جو کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، جو کوئی خون ریزی کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، جو کوئی فتنہ و فساد کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، جو کوئی چوری چکاری کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، جو کوئی رشوت خوری کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، جو کوئی ظلم و جبر کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، جو کوئی حق تلفی کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، جو کوئی استحصال و استبداد کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے اور اسے چھٹکارے کی ضرورت ہے، اسے نجات کی ضرورت ہے، اسے رہائی کی ضرورت ہے، اسے خلاصی کی ضرورت ہے، اسے مخلصی کی ضرورت ہے، اسے آزادی کی ضرورت ہے، اسے لائبرٹی کی ضرورت ہے، اسے فریڈم کی ضرورت ہے، اسے مکتی کی ضرورت ہے اور اسے سالویشن کی ضرورت ہے۔ واہ بھائی واہ۔ اور اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے حقیقت میں وہ آزاد نہیں ہے بلکہ غلام ہے، تو پھر آدم سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک ایک ایک غلام ہوا گناہ کا، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ رومیوں کے نام لکھے ہوئے پالوس رسول کے پاکیزہ خط کا 3 باب اور اس کی 23ویں آیت مقدسہ 142 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔
اس کا مطلب ہوا تمام نسل انسانی کو، تمام جنوبیوں کو، تمام شمالیوں کو، تمام مغربیوں کو، تمام مشرقیوں کو، تمام امیروں کو، تمام فقیروں کو، تمام گوروں کو، تمام کالوں کو، تمام چھوٹوں کو، تمام بڑوں کو، تمام عمراء کو، تمام رؤساء کو، تمام شرفاء کو، تمام فقہاء کو، تمام علماء کو، تمام حکماء کو، تمام فضلاء کو، تمام بادشاہوں کو، تمام گداگروں کو، تمام بنی آدم کو نجات کی ضرورت ہے، چھٹکارے کی ضرورت ہے، رہائی کی ضرورت ہے، مخلصی کی ضرورت ہے، آزادی کی ضرورت ہے، لیبرٹی کی ضرورت ہے، فریڈم کی ضرورت ہے، مقتی کی ضرورت ہے، اور سالویشن کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ میں نے عرض کیا رومیوں کے نام لکھے ہوئے پالوس رسول کے پاکیزہ خط کا 3 باب اور اس کی 23ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 142 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ سب نے گناہ کیسے کیا؟ یہ گناہ کی تند و تیز آندھی آئی کہاں سے جس نے تمام کی تمام نسل انسانی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا؟ یہ طوفان آیا کہاں سے جس نے تمام کی تمام نسل انسانی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا؟ یہ سیلاب آیا کہاں سے جس نے تمام کی تمام نسل انسانی کو اپنے ساتھ خشک تنک کی مانند بہا لے جانے میں اپنا کردار ادا کیا؟ سن لیجئے، سارے جہانوں کے تخلیق کار نے کائنات کی ایک ایک چیز کو تخلیق کر کے نہایت سلیقے اور کرینے کے ساتھ جوڑ دیا اور پھر کہا ہم انسان کو اپنی شبیہ پر تخلیق کریں گے۔ سو اس قدوس و برحق نے ایسا کیا، اپنی شبیہ پر پیدا کرنے سے مراد ہم انسان کو بے نقص پیدا کریں گے، ہم انسان کو بے عیب پیدا کریں گے، ہم انسان کو بے داغ پیدا کریں گے، ہم انسان کو بے دھبا پیدا کریں گے، ہم انسان کو بے قصور پیدا کریں گے اور ہم انسان کو بے گناہ پیدا کریں گے، یعنی انسان کو پاکیزہ اور مقدس پیدا کریں گے۔ سو اس قدوس و برحق نے ایسا کیا لیکن آدم اور اس کی بیوی نے خدا کے رد کیے ہوئے فرشتے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ممنوع شجر کا پھل کھایا اور یوں ان کے اندر گناہ کے جراثیم سرایت کر گئے اور وہ گناہ کے جراثیم آنے والی نسلوں کو بدستور منتقل ہوتے گئے اور یوں ساری کی ساری نسل انسانی گناہ کے جراثیم کی لپیٹ میں آ گئی۔ اس لیے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے اور رہنمائے آدمیت اور رہبر بشریت اور محسن انسانیت کا کہنا بالکل بجا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ ایک دن ایسا ہوا وہ ذات اقدس قدرت کاملہ باغ عدن میں مقررہ وقت پر آ اتری، آواز دی اے آدم تو کہاں ہے؟ دستور کے مطابق آدم اور اس کی بیوی قادر مطلق کو آگے سے استقبال دینے کے لیے بے تابی اور بے قراری کے ساتھ بھاگ کر جایا کرتے تھے،
لیکن آج آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو باغ عدن کے درختوں کے پیچھے چھپا رکھا ہے۔ قادر مطلق آواز پر آواز لگاتا جا رہا ہے، اے آدم تو کہاں ہے، اے آدم تو کہاں ہے، اے آدم تو کہاں ہے۔ جواب ملا، میں تیرے استقبال کو آنا چاہتا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا میں ننگا ہوں، چنانچہ میں نے اور میری بیوی نے باغ عدن کے درختوں کے پیچھے اپنے آپ کو چھپایا۔ ارشاد ہوا، تو نے کہیں شجر ممنوعہ کا پھل کھا کر گناہ کو اپنے اندر داخل ہونے کی اجازت تو نہیں دے دی؟ عرض کیا، کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ ارشاد ہوا، میں نے تجھ کو آزاد فطرت پیدا کیا تھا، میں نے تجھ کو پاکیزہ فطرت پیدا کیا تھا، تو نے میری عطا کی ہوئی پاکیزہ فطرت کا خون کر دیا ہے، تو نے میری عطا کی ہوئی مقدس فطرت کا خون کر دیا ہے۔ چنانچہ گناہ آلودہ فطرت کے ساتھ تو میرے روبرو بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان دونوں کو جو گناہ کی غلامی کو اختیار کر چکے تھے، باغ سے نکلنا پڑا۔ کر طالبہ باغوں بھر دیتا، بوئے کٹ کے جندرہ مار دیتا، لیوے راج کمہارا عدن دیا، تینو راج کمانا نہیں آیا، اتھوں تر جا رکھیا باغ دیا، تینو باغ سجانا نہیں آیا۔ اور یوں گناہ کے ان دونوں غلاموں کو قادر مطلق کی قربت کے دائرے سے، قادر مطلق کی سنگت کے دائرے سے، قادر مطلق کی نزدیکی کے دائرے سے، قادر مطلق کی صحبت کے دائرے سے، اور قادر مطلق کی پریزنس کے دائرے سے محروم ہونا پڑا، خارج ہونا پڑا، نکلنا پڑا، اور گناہ کا شکنجہ بدستور بڑھتا چلا گیا، اور آنے والی نسلیں بدستور گناہ کی غلام 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 ثابت ہوئیں۔ اور مسیح خداوند کو اپنی زبان اقدس سے فرمانا پڑا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ اب کیا انسانوں کا تخلیق کار ان کو غلامی کی حالت میں کراتا ہوا چھوڑ دے گا؟ نسل آدم گناہ کے ہاتھوں گٹ گٹ کر جی رہی ہے، تڑپ تڑپ کر جی رہی ہے، اور گل گل کر جی رہی ہے۔ اب کون آئے جو نسل انسانی کے گلے سے گناہ کا پھندا اتار دے؟ رات دن گناہ کا زہر پی پی کر، گناہ کا زہر چاٹ چاٹ کر، گناہ کا زہر پھانک پھانک کر نسل انسانی کے لیے اس کا اپنا وجود پھوڑے اور ناسور کا روپ دار چکا ہے۔ اب ان کے تخلیق کار کے علاوہ ان کی نجات کا انتظام کرے تو کون کرے؟ چنانچہ آسمان کھلا، آسمان کھلا، آسمان کھلا، اور آدم کی اولاد کو مخاطب کر کے اس کے تخلیق کار نے فرمایا، اور اس وقت تو کہے گا، اور اس وقت تو کہے گا کہ اے خداوند میں تیری ستائش کروں گا کہ اگرچہ تو مجھ سے ناخوش تھا تو بھی تیرا قہر ٹل گیا اور تو نے مجھے تسلی دی۔ دیکھو خدا میری نجات ہے، میں اس پر توکل کروں گا اور نہ ڈروں گا، کیونکہ یہوہ میرا زور اور میرا سرود ہے اور وہ میری نجات ہوا ہے۔ بس تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے۔
یسایہ نبی کے پاکیزہ صحیفہ کا 12واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 670 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اے روتے ہوئے آدم، اے آنسو بہاتے ہوئے آدم، اے آہیں بھرتے ہوئے آدم، اے تڑپتے ہوئے آدم، اے گلتے ہوئے آدم، اور اس وقت تو کہے گا اے خداوند میں تیری ستائش کروں گا کہ اگرچہ تو مجھ سے ناخوش تھا تو بھی تیرا قہر ٹل گیا اور تو نے مجھے تسلی دی۔ دیکھو خدا میری نجات ہے، میں اس پر توکل کروں گا اور نہ ڈروں گا، کیونکہ یہوہ میرا زور اور میرا سرود ہے اور وہ میری نجات ہوا ہے۔ واہ بھائی واہ، پس تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے۔ میں نے عرض کیا یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 670 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ واہ بھائی واہ، وہ وقت کب آئے گا جب ہم نجات کے چشموں سے پانی بھریں گے اور ہمارے ہاتھ اور پاؤں سے، ہماری زبان اور آنکھوں سے، ہمارے دل اور دماغ سے، یعنی ہمارے تمام اندر باہر سے، یعنی ہمارے تمام ظاہر اور باطن سے گناہ کی کائی اتر جائے گی، گناہ کا زنگ اتر جائے گا، گناہ کی گندگی اتر جائے گی، گناہ کی غلاظت اتر جائے گی، گناہ کی پاپوتی اتر جائے گی اور گناہ کی کیچڑ اتر جائے گی۔ وہ وقت کب آئے گا؟ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ کہیے ہاللیلویا۔ تم اپنی نجات کا انتظام اور اہتمام خود نہیں کر سکتے ہو اے مٹی کے پتلوں اور خاک کے کھلونوں، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ یہ تمہاری نجات کا نشان ہے۔ یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 666 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا۔ لیکن خدا تم کو آپ ایک نشان بخشے گا۔ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ میں نے عرض کیا یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 666 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ یعنی خداوند خدا تمہارا تخلیقار، تمہارا بادشاہ، تمہارا جیون داتا خود تمہارے لیے نجات، چھٹکارے، آزادی اور مکتی اور سالویشن اور مخلصی اور رہائی کا انتظام فرمائے گا۔ وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ اور نئے عہد نامے میں ایمانویل کا ترجمہ بتایا گیا خدا انسانوں کے ساتھ، یعنی خدا قدوس برحق بزرگ برتر بادشاہ سارے جہانوں کا تخلیقار، آدم کو تخلیق کر کے زندگی کے دم سے نوازنے والا، اپنے روح کو انسانیت کے لبادے میں، آدمیت کی پوشاک میں اور بشریت کے لباس میں زمین پر بھیج دے گا تاکہ وہ بنی
آدم کا نجات دہندہ بن کر ان کو گناہ کے بندے سے، گناہ کی پائی سے، گناہ کے شکنجے سے، گناہ کی زنجیروں سے اور گناہ کے بندنوں سے آزاد کرے۔ واہ بھائی واہ، لیجئے کماری کے حاملہ ہونے کے زمانے آ گئے۔ اب وہ کماری جس راست باز کے ساتھ منسوب ہے، اس نے سنا ہے کہ میری مگیتر کے ہاں شادی سے پہلے ہی بیٹی بیٹا ہونے والا ہے۔ وہ راست باز ہے اور اپنی مگیتر کو بدنام نہیں کرنا چاہتا، بلکہ چپکے ہی سے چھوڑ دینے کا ارادہ لیے ہوئے ہے۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اس تخلیقار اعظم اور مصور عظیم کی طرف سے بنی آدم کی رہائی، خلاصی، چھٹکارے اور نجات کا بندوبست ہو چکا۔ واہ بھائی واہ، وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا، یعنی مقدس یوسف کے میں اپنی مگیتر کو چپکے سے چھوڑ دوں گا، اسے بدنام کرنے کے بجائے وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا پہلا باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 5 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ میں نے عرض کیا، متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا پہلا باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 5 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ پریز دی لارڈ، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ پھر نجات دہندہ کی آمد ہے اور پوری کائنات میں قادر مطلق آسمانی باب کی حکومتی مشینری اس بات کو عام کرنے کے لیے اور ہر خاص و عام تک اس پاکیزہ خبر کو پہنچانے کے لیے بے تاب اور بے قرار دکھائی دیتی ہے، اور آسمانی حکومتی مشینری 24 گھنٹے متحرک ہے۔ آپ کی پیدائش کی رات آ چکی ہے اور نجات دہندہ ایک چھوٹے سے بچے کی صورت میں ایک کماری کے بطن کے وسیلہ سے زمین پر آ اترا ہے، جیسا کہ سارے جہانوں کے خدا نے اپنے نبی کی معرفت کلام کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا
ہوگا اور وہ اس کا نام ایمان پر رکھے گی۔ کیا ہوا اسی رات جب خدا کا روح بطور نجات دہندہ چھوٹے سے بچے کے روپ میں ایک کنواری کی گود میں اترا۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ لوکا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں تا 11ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 53 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ اور اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ میں نے عرض کیا لوکا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں تا 11ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 53 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ مٹی کے پتلوں اور خاک کے کھلونوں کی نجات کا انتظام ہو چکا۔ نجات دہندہ یعنی قادر مطلق کا روح انسانی شکل و صورت میں زمین پر آ اترا اور ہوکا دینا شروع کیا، منادی کرنا شروع کیا، ڈنڈورا پیٹنا شروع کیا، اشتہار دینا شروع کیا اور اعلان کرنا شروع کیا ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ ایک روز آپ اپنے شاگردوں کے ہمراہ محو سفر تھے کہ اس علاقے کا ایک نامی گرامی آدمی جو اس زمانے کے بدنام زمانہ محکمہ محصول کا سردار تھا، ایک دولت مند اور امیر آدمی تھا، اس کے من میں آیا جس سوامی کے چاروں اطراف میں چرچے ہیں، جس سوامی کی چاروں اطراف میں شہرت ہے، آج کیوں نہ اس کا درشن لیا جائے، آج کیوں نہ اس کا دیدار لیا جائے، آج کیوں نہ اس کے چہرہ مبارک پر ایک نظر ڈالی جائے۔ وہ اپنے محصول کے تمام کام کاج کو اپنے ملازموں کے حوالہ کر کے اس سوامی کے دیدار کے لیے نکلا ہے، اس سوامی کے درشن کے لیے نکلا ہے جس کا اعلان ہے میں کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں، میں کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں۔ وہ امیر اور دولت مند آدمی قد کا چھوٹا ہے اور سوامی جی کے درشن کے لیے سوامی جی کے پاس نہیں پہنچ پایا، کیونکہ ایک جم غفیر اور ایک انبوہ کثیر آپ کے چوگرد جمع ہے۔ اب اس چھوٹے قد کے امیر اور دولت مند آدمی نے جو محکمہ محصول کا سردار ہے،
یہ دیکھا کہ آپ اسی پگڈنڈی پر سے گزرتے ہوئے اپنے سفر پر محو رہیں گے۔ دوڑا ہوا گیا اور راہ کے کنارے اگے ہوئے گولر کے ایک پیڑ پر لٹک کر بیٹھ گیا۔ جب آپ اس درخت کے قریب گئے، چونکہ آپ جانتے تھے یہ دیوانہ میری راہوں میں نظریں بچائے بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اس کو نیچے آنے کا حکم دیا اور وہ بڑی خوشی کے ساتھ آپ کو اپنے ہمراہ اپنے گھر لے گیا۔ لوگ بڑبڑاتے رہ گئے اور نجات کا کام تھا کہ ہوتا چلا گیا۔ اور زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو 4 گنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ لوکا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کے 19ویں باب کی 8ویں تا 10ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 73 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ وہ محصول کے محکمے کا دولت مند اور امیر سردار جو قد کا چھوٹا ہے، گھمنڈ کا بڑا ہے، مسیح خداوند کے آمنے سامنے بیٹھا ہے، اور آپ جس کام کو نکلے ہیں وہ کام اس انسان کی زندگی میں ہو گیا، اس شخص کی زندگی میں ہو گیا، اس آدمی کی زندگی میں ہو گیا، یعنی آپ کا نجات کا سودا اس کی روح تک پہنچ گیا۔ اور زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو 4 گنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ میں نے عرض کیا، لوکا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 19واں باب اور اس کی 8ویں تا 10ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 73 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ سن لیجئے، سن لیجئے، سن لیجئے، یہ تو آپ کی ذات اقدس قدرت کاملہ کی کرشمہ سازی ہے کہ جو کوئی آپ کے آمنے سامنے ایمان کی روح سے بیٹھ جائے، اس کے اندر سے غلاظتوں کے تمام جالے اترنا شروع ہو جائیں، حماقتوں کے تمام جالے اترنا شروع ہو جائیں، خباثتوں کے تمام جالے اترنا شروع ہو جائیں، قباحتوں کے تمام جالے اترنا شروع ہو جائیں، نجاستوں کے تمام جالے اترنا شروع ہو جائیں، اور شرارتوں کے تمام جالے اترنا شروع ہو جائیں۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ وہ بنی آدم کو گناہ سے نجات دینے کا سالڈ اور ٹھوس انتظام اور اہتمام کرنے کے لیے آسمان پر سے زمین پر آیا۔ اوئے اوئے، کیسے کیسے؟ عالم بالا پر بیٹھا ہوا ساری کائنات کا تخلیقار، یعنی اس نجات دہندہ کو بیچنے والا آسمانی پاکیزہ اور پوتر ازلی اور ابدی باپ اس قدر پاکیزہ ہے کہ اس کی آنکھیں گناہ کو دیکھ نہیں سکتی، اور اس کا ایک پاکیزہ قانون بھی ہے کہ جب تک خون نہ بہایا جائے وہ گناہوں کی معافی دینے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوتا۔ اور یہ قانون وہ موسوی شریعت کے اندر بیان کر چکا تھا۔ سن لیجئے، سن لیجئے، اب لازم تھا کہ نجات دہندہ کی حیثیت سے آنے والا اپنے آپ کو بطور برا،
اپنے آسمانی پاکیزہ و پوتر ازلی اور ابدی باپ کے سامنے پیش کرے اور پھر اپنی قربانی کے باعث، پھر اپنے پاکیزہ خون کے باعث آسمانی باپ کو خوش کرے تاکہ وہ بنی آدم کے گناہوں کو معاف کرنے کو آمادہ اور تیار ہو اور نجات کا کام تکمیل کو پہنچے۔ کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ۔ سن لیجئے، وہ اپنے باپ کے اس الہی اور خوبصورت منصوبہ کے مطابق صلیب پر چڑھ گیا، صلیب پر چڑھ گیا، صلیب پر چڑھ گیا۔ مر کے جگاؤنا انہیں بندے دا نصیب سی، نہیں تے انہوں کیڑا چڑھ سکتا صلیب سی۔ یا بھائی واہ، مر کے جگاؤنا انہیں بندے دا نصیب سی، نہیں تے انہوں کیڑا چڑھ سکتا صلیب سی۔ انسان کو شان قدسیاں دینے کے واسطے یسوع کھڑا ہے، اپنی جان دینے کے واسطے وہ مر گیا حیات کا پے کر صلیبی موت۔ ہم کو حیات جاودان دینے کے واسطے، انسان کو شان قدسیاں دینے کے واسطے یسوع کھڑا ہے، اپنی جان دینے کے واسطے وہ مر گیا حیات کا پے کر صلیبی موت، ہم کو حیات جاودان دینے کے واسطے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ اب اس نے بنی آدم کے لیے نجات کا وہ دروازہ کھولا ہے کہ جو کوئی اس دروازے میں سے داخل ہو جائے اس کو قادر مطلق کی حضوری سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو باغ عدن کے درختوں کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جتنے قادر مطلق کے بیٹے کے پاکیزہ خون میں نہا چکے، اس کی پاکیزہ صلیب کے نیچے آ چکے، وہ خدائے قدوس و برحق بزرگ و برتر رب الافواج سارے جہانوں کے خدا کے بیٹے بیٹیاں بن گئے اور ان کو ہمیشہ کی زندگی کے تاج دیے جائیں گے۔ کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ۔ اسی لیے مسیح خداوند کی پاکیزہ صلیب نجات کے کام میں بنیادی نیو ٹھہری، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ اب گنہگار بنی آدم میں سے جو کوئی مسیح خداوند کی صلیب کا سہارا لے کر قادر مطلق کے ساتھ رابطے میں آنا چاہتا ہے، اس کے لیے سارے دروازے کھلے ہیں اور اس پروسس کا نام نجات ہے، نجات ہے، نجات ہے۔ اور ہم صلیب کو نجات کے کام کی بنیادی نیو فاؤنڈیشن سمجھتے ہیں، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ واہ بھائی واہ۔ پلوس رسول کے کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھے ہوئے خطوط میں سے پہلا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 154 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ صلیب ہماری نجات کی بنیاد ہے، صلیب ہماری نجات کی فاؤنڈیشن ہے، صلیب ہماری نجات کی نیو ہے، صلیب ہماری نجات کی بیس ہے، اور صلیب ہماری نجات کی بنیادی رگ ہے، جس کو نظر انداز کر کے بنی آدم میں سے کوئی بھی گناہ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا، اور جو کوئی گناہ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا وہ قادر مطلق کی ابدی بادشاہی میں داخل ہونے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ نا سن لیجئے،
ہم اسی لیے قادر مطلق کے پاکیزہ برے کی صلیب کی از حد عزت کرتے ہیں، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ میں نے عرض کیا کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھے ہوئے پالوس رسول کے پاکیزہ خطوط میں سے پہلا خط، یعنی پہلا کرنتھیوں اور اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 154 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، خدا نے اپنے روح کو انسان بنا کر زمین پر بھیجا بطور نجات دہندہ انسانیت، بطور نجات دہندہ آدمیت، بطور نجات دہندہ بشریت، تاکہ ہم گناہ کے پھندوں سے رہائی پائیں، تاکہ ہم گناہ کے پھندوں سے چھٹکارا پائیں، تاکہ ہم گناہ کے پھندوں سے آزادی پائیں، تاکہ ہم گناہ کے پھندوں سے خلاصی پائیں، تاکہ ہم گناہ کے پھندوں سے مخلصی پائیں، تاکہ ہم گناہ کے پھندوں سے فریڈم پائیں، تاکہ ہم گناہ کے پھندوں سے لائبرٹی پائیں، تاکہ ہم گناہ کے پھندوں سے سالویشن پائیں اور نجات یافتہ بن کے خدا کے فرزندوں میں شمار ہو کر حیات ابدی کے دیس میں، یعنی خدا کے فردوس میں، خدا کی بہشت میں، خدا کی ابدی کائنات میں، خدا کی سورگ میں، خدا کے ابدی شہر نئے یروشلم میں داخل ہونے کے لائق بن جائیں۔ This is the salvation۔ اور جیزس کرائسٹ نے بڑی آواز سے کہا تھا، دروازہ میں ہوں، دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 10واں باب اور اس کی 9ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 93 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ دروازہ میں ہوں، دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ میں نے عرض کیا یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی پاکیزہ اور زندگی بخش انجیل اور اس کا 10واں باب اور اس کی 9ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 93 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہاں اندر باہر آیا جایا کرے گا؟ قادر مطلق کی بارگاہوں میں داخل ہونے کا حق پائے گا۔ کون سا چارہ پائے گا؟ ابدیت کے نوالے کھائے گا، کاملیت کے نوالے کھائے گا، اور قادر مطلق کی اٹرنیٹی میں داخل ہوگا، اور قادر مطلق کی کاملیت میں داخل ہوگا، اور قادر مطلق کی پرفیکشن میں داخل ہوگا، اور قادر مطلق کی ایٹرنل لائف میں، ایور لاسٹنگ لائف میں اور اینڈلیس لائف میں داخل ہوگا، اور قادر مطلق کی ابدی بادشاہی میں یعنی ہیونلی اینڈ ایٹرنل کنگڈم میں داخل ہوگا۔ یہ نجات پانے والوں کے لیے استحقاق، اعزاز، حق اور شرف رکھا ہوا ہے۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ سن لو، اور جتنوں نے قادر مطلق کے عطا کیے ہوئے برے کی صلیب میں سے پھوٹنے والی نجات کا حاصل کرنے کا تجربہ کیا، انہوں نے با آواز بلند کہا یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ پولس رسول اپنے شاگرد تیموتھیوس کو خطوط لکھتے ہوئے پہلے خط کے پہلے باب کی 15ویں آیت میں 202 صفحہ پر رقم تراز ہوتے ہیں۔ پھر سنیے، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے
کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ میں نے عرض کیا تموتیس کے نام لکھے ہوئے پولس رسول کے پاکیزہ خطوط میں سے پہلا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 202 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ خدا کے عطا کیے ہوئے انتظام و اہتمام کے بغیر بھی کہیں سے نجات کا سودا حاصل ہو سکتا ہے، یا پھر خدا کا عطا کیا ہوا یہی نظام جو اس کے برہ کے وسیلہ سے نجات کے سلسلے میں جاری ہوا، آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں، جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں، جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب اور اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 111 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ سن لیجئے، صرف برائے خدا کے پاکیزہ خون میں نجات کے بحر بے کرام موجزن ہے، اور جو کوئی چاہے ان میں غوطہ زن ہو کے نجات یافتہ لوگوں میں شمار ہو سکتا ہے، اور خدا کی ابدیت میں کاملیت میں داخل ہونے کا اعزاز، استحقاق، شرف اور حق پا سکتا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ میں نے کہا اعمال کی کتاب کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 111 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ اے بنی آدم، اے خاک کے کھلونوں، اے مٹی کے پتلوں، اے زمین کے سینے پر رینگنے والوں، اور اے ریت کے گرونتوں میں بسنے والوں، یسوع مسیح کا پاکیزہ خون، یسوع مسیح کی پاکیزہ قربانی اور یسوع مسیح کی پاکیزہ صلیب نجات کا سب سے پہلا اور سب سے آخری ذریعہ ہے۔ اگر آپ گناہ کے پھندے سے چھوٹ نہ پائے، اگر آپ گناہ کے پھندے سے رہا نہ ہو پائے، اور اگر آپ گناہ کے پھندے سے چھٹکارا حاصل نہ کر پائے، تو آپ نجات یافتہ نہیں کہلا سکتے، اور جو نجات یافتہ نہیں کہلا سکتے وہ آگ اور گندگ کی بٹی کا نوالا اور لقمہ اور ایندھن ہو جائیں گے۔ نہیں بھائی، نہیں، مجھے اور آپ کو یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ قبول کر کے اس کے احکام و قوانین کی لاج رکھنے کا انتظام و اہتمام کرنا ہے، اور بہر طور، بہر حال اور بہر قیمت اس کی تابعداری ہم پر لازم آتی ہے، تاکہ ہم نجات دہندہ کے دیے ہوئے نجات کے تحفے کو کہیں گوا نہ بیٹھے، اپنی گندی گنونی آرزوؤں کی پیروی کر کے، اپنی گندی گنونی تمناؤں کی پیروی کر کے، اور اپنی گندی گنونی خواہشات کی پیروی کر کے نہیں، مجھے اس کے دیے ہوئے نجات کے تحفے کو بہر طور، بہر قیمت اور بہر حال اپنے دامن میں سمیٹ کر رکھنا ہے۔ اور جب میں اور آپ نجات یافتہ لوگوں کی حیثیت سے قادر مطلق باپ کے اور برہ کے تخت عظیم کے روبرو گئے، تو سن لیجئے، عالمگیر نجات یافتہ لوگوں میں داخل ہو کر، یونیورسل نجات یافتہ لوگوں میں داخل ہو کر، آفاقی نجات یافتہ لوگوں میں داخل ہو کر، مجھے اور آپ کو یہ نغمہ گانا ہے، یہ نغمہ گانا ہے، یہ نغمہ گانا ہے۔ کون سا؟ جناب یوحنا رسول قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک کے ساتھ یہ نغمہ سنتے ہیں اور پھر رقم دراز ہوتے ہیں۔
इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور برہ کی طرف سے یوحنا عارف کی معرفت مسیح خداوند کا زندگی بخش مکاشفہ اور اس کا 7واں باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 247 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے کہ یہ ہاللیلویا، یہ نغمہ عالمگیر نجات یافتہ لوگوں کے ساتھ مل کر، یہ نغمہ یونیورسل نجات یافتہ لوگوں کے ساتھ مل کر، یہ نغمہ آفاقی نجات یافتہ لوگوں کے ساتھ مل کر مجھے اور آپ کو گانا ہے ایٹ دا اینڈ آف دس لائف، اس عظیم و شان قدوس و برحق تخلیقار کے تخت کے روبرو اور برہ کے روبرو، کیونکہ میری اور آپ کی نجات کا انتظام اور اہتمام قادر مطلق نے کیا، اور عملی طور پر برہ نے اپنے آسمانی باپ کے منصوبے کو عملی شکل دیتے ہوئے میرے لیے اور آپ کے لیے اپنا گراں قدر، گراں مایا اور گراں قیمت خون صلیب پر بہا دیا تاکہ میں اور آپ نجات یافتہ کہلائیں، خدا کے فرزندوں میں شمار ہوں اور ابدی میراث پانے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے۔ میں نے عرض کیا یوحنا عارف کی معرفت مسیح خداوند کا زندگی بخش مکاشفہ اور اس کا 7واں باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 247 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ خدا قدوس و برحق نے ہمیں تخلیق کیا پاکیزہ، ہم نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کے وائرس کو اپنے اندر جگہ دی اور ہم ٹھہرے گناہ کے غلام۔ پھر خدا نے اپنے روح کو انسانی شکل و صورت دے کر زمین پر بطور نجات دہندہ بھیجا، جتنوں نے اس کی صلیب پر، اس کی قربانی پر ایمان لا کر نجات یافتہ لوگوں میں داخل اور شامل ہونا پسند کیا، ابدی میراث پانے کو جاتے ہیں، اور جتنوں نے اس رد کیا وہ سب کے سب رد کیے جائیں گے۔ آپ خدائے قدوس و برحق کے الہی منصوبہ کے مطابق خدا کے برہ کو بطور نجات دہندہ قبول کیجئے، اس کی پیروی میں جڑ جائیے تاکہ جب وہ عدالت کرنے کے لیے آئے تو میں اور آپ خدا کے فرزندوں میں یعنی نجات یافتہ لوگوں میں شامل ہو کر اس کے تخت عظیم کے روبرو پہنچائے جائیں۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔